بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جو اسباق پڑھے ہیں ان کا ایک شارٹ سا ریویو کریں گے، اور اس ریویو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں جو ہم نے ان 3 اسباق میں پڑھی ہیں۔ اگر آپ نے وہ 3 اسباق نہیں پڑھے اور خاص طور پہ آپ نے پہلا اور دوسرا سبق نہیں پڑھا تو آپ لازمی طور پہ ہماری وہ والی ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے تختی نمبر اول لیسن نمبر 1 نورانی قاعدے کا پڑھا، حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات الگ الگ حروف ہوتے ہیں جو کہ ملے ہوئے نہیں ہوتے، جس طرح یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، الف با تا ثا۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کی پروننسیشن کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے اور ان کے مخارج کیا ہیں۔ تو مخارج کے لیے بھی ہماری ایک الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ٹوٹلی مخارج اور ملتی جلتی آوازوں والے حروف جو ہیں ان پر بات کی گئی ہے، تو آپ ہماری وہ والی ویڈیو بھی لازمی دیکھیں۔ تو مخارج کے حوالے سے ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں آپ کو انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک یہ سارے حروف اور ان کے مخارج کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ان کا ریجن آف پروننسیشن کیا ہے، کہاں سے ان کو ادا کیا جائے گا، با کا کیا ہے، تا کا کیا ہے، ثا کو کیسے ادا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا۔ تو اگلی جو چیز ہے وہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہم نے پڑھے تھے کہ ملتی جلتی آوازوں والے یعنی کہ جیسے ثا ہے اور اسی طرح سین ہے، ثا اور سین میں کیا فرق ہے۔ تو ثا جو ہے وہ نرمی سے ادا کریں گے، سین کی تھوڑی سی شارپ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کی بھی ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو ہم نے بنا چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں وہ دیکھی تو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔ جس طرح ہا ہے اور اسی طرح ہا ہے، یہ جو آخر میں آ رہا ہے، ان میں ہا اور ہا میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح غود، زا اور ذال میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ تو اگلا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں ہم نے تختی نمبر 2 پڑھی، لیسن نمبر 2 قرآنی قاعدے کا، نورانی قاعدے کا، حروف مرکبات کے بارے میں۔ مرکب حروف وہ ہوتے ہیں کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں مل کے بنے، تو ان کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں یہ ہم نے وہاں پر پڑھا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے۔ تو آپ ہمارا جو لیسن نمبر 2 ہے، لیسن نمبر 2 ہے نورانی قاعدے کا، تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کو سب سے پہلے دیکھیں اور پھر آپ آگے بڑھیں۔ لائک یہ لام الف ہے تو اس کی جو 5 ڈیفرنٹ شیپس ہیں وہ یہاں پر مینشن کی گئی ہیں۔ لام الف، یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف ہے، اور یہ بھی لام الف ہے، اور یہ بھی لام الف ہے۔ اب آگے با کی جو ڈیفرنٹ شیپس ہیں وہ آپ کو بتائی گئی ہیں، با لام با، کاف با، کاف با، کاف کی مختلف شیپس ہیں، اور اسی طرح الف جوائنٹ اگر آ جائے لاسٹ میں تو وہ کیسے آئے گا، سین اور با اور یا اور نون یہ آ جائیں، اور ثا آ جائے، ہا آ جائے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پر بتا دی ہیں، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ تیسرا جو سبق تھا وہ تھا
نورانی قاعدے کا تختی نمبر 100 حروف مقطعات. تو مقطعات کے بارے میں تھوڑا سا میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جائے. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، ٹکڑوں کی شکل میں پڑھا جائے، الگ الگ پڑھا جائے. تو یہ حروف مقطعات ہیں. تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پر بڑی مد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے بتایا تھا کہ 4 یا 5 سیکنڈ کے ایکول اس کو لمبا کرنا ہے. اگر بڑی مد کے بعد والے حرف کے اوپر شد آ جائے تو پھر ہم نے اس کو 6 سیکنڈ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. تو یہ بڑی مد ہے. اس سے ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، درمیانی مد بھی ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں جا کے اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو یہ بڑی مد ہم نے یہاں پر پڑھ لی، اور پھر یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے. تو کھڑی زبر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور اگر میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ناک میں سے آواز کو نکالنا. تو اس کو غنہ کہتے ہیں. میں یہاں پر پہلا جو لیسن ہے، پہلا جو اس لیسن کا جو ہے یہ لفظ ہے، اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. مکمل لیسن پریکٹس کے ساتھ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس سے پہلے جو ہماری لیسن نمبر 3 کی ویڈیو ہے اس کو آپ لازمی دیکھیں. چلیے شروع کرتے ہیں. الف لام میم. یہ جو میں نے لام کے بعد جو تھوڑی دیر نون میں اپنے ناک میں آواز لے کے گیا ہوں، تو اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. جیسے الف لام، یہ جو کی آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے. تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں میم مشدد آئے گا، یعنی کہ میم کے اوپر شد آئے گی، یہ میم کے اوپر جو یہ 3 لیگز آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈبلیو کی طرح کی شیپ، تو یہ جو ہے یہ اس کو شد کہتے ہیں. اور جس حرف کے اوپر یہ شد آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں. تو جیسے ہی میم مشدد آئے گا یا نون مشدد آئے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر ہم غنہ کریں گے. تو غنہ کیسے کرتے ہیں؟ ناک میں آواز نکالنے کو، لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.